بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے محمد ارقم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا جمعہ کے دن انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات روتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے؟ نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئی حدیث ہے؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ باقی ایک اور سوال ہے کہ لوگوں میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ قارون خزانے کی چابی 70 اونٹوں میں لا دی جاتی تھی۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بس یہ ایسے ہی اڑی ہوئی باتیں ہیں۔ ایسا کوئی کتنے اونٹوں میں لگتی تھی، ایسا بھی کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک اور آگے ہے کہ کیا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو دھکا دے، قارون زمین میں دھس رہا تھا، تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد مانگی کہ ہمیں یہ سب چیزیں اصل میں ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی روایات میں کہیں پر ہوں۔ باقی اس طرح کی حدیثوں سے اس کا ثبوت نہیں، بس اتنا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قرآن میں صرف اتنی بات ہے کہ اس کو دھسایا گیا۔ باقی اس کے خزانے کی مقدار کتنی تھی، چابیاں کتنی تھیں، اور اس کا ذکر ایسا کوئی وضاحت کے ساتھ نہیں ہے۔ خالد علی یہ پوچھتے ہیں کہ خدمت میں عرض قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھنے کے بعد درود پڑھنا چاہیے۔ نماز میں اور خطبے میں تو پڑھنا جائز ہی نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ البتہ نماز سے باہر پڑھنا افضل ہے، پڑھنا چاہیے۔ فرض اور واجب تو نہیں قرار دیں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جس نے میرا نام سنا ولم یصلی علیہ، اور مجھ پر درود نہیں بھیجی، اس پر وعید آئی ہے۔ اور باقی اس میں تو حکم ہے کہ صلو علیہ کہ حضور پر درود بھیجو، تو حضور پر درود تو آدمی نماز میں بھی بھیجتا ہے، دعاؤں میں بھی آدمی پڑھتا ہے، ویسے بھی درود شریف کی تسبیحات پڑھتا ہے، تو بعض لوگوں نے اس کو نماز سے جوڑ دیا ہے۔ باقی اس میں ائمہ کا بھی اختلاف ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جب جب نام سنیں تب درود پڑھے۔ بعض ائمہ کے ہاں یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور کیونکہ امر جو ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کے اور بھی امام کرخی، امام شافعی، اس طرح کے جو اختلافات بھی ہیں کہ کسی کے ہاں زندگی میں ایک بار ہے، کسی کے ہاں ہر مرتبہ ہے، اور کسی کے ہاں خالی نماز میں اس کا تعلق ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں جو ہے وہ اگر یہ آیت پڑھی جائے تو خطبہ اور نماز کے علاوہ آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ محمد عزیر یہ پوچھتے ہیں کہ شیعہ کا نکاح پڑھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر ماضی میں کبھی پڑھا لیا تو ایمان و نکاح کا کیا حکم ہے؟ شیعوں کے تعلق سے سارے شیعہ، ایسا نہیں کہ ہر شیعہ کافر ہو، مخصوص شیعوں کے جو عقائد ہوتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور اگر کسی نے شیعہ کا نکاح سنی سے پڑھا ہے تو یوں ہی غلط ہے، اور اگر شیعہ کا نکاح شیعہ سے پڑھا دیا تو اس سے ایمان نہیں جائے گا۔ یہ تو ایک ایسا ہی ہے کہ کوئی غیر مسلم آپ سے کہہ دیں، میاں بیوی آئیں دو جوڑے، اور آپ سے کہہ دیں کہ ہم پھیرے لگانے کے بجائے ہم آپ سے نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا حرج؟ آپ پڑھا دیجئے۔ اس میں ان کو مسلمان سمجھ کے نہیں پڑھا رہے، لیکن اگر وہ ہمارے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور یہ بالکل ایسے ہی کہ کوئی غیر مسلم کہے بھائی ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کہ پڑھو ہی شوق سے۔ اگر کہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں دین کا، تو اس جز میں اتفاق ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر کسی نے پڑھا بھی دیا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں مسلمان سمجھ کے نہیں پڑھا رہا۔ کوئی بھی غیر مسلم ہمارے طریقے کو اگر اپنانا چاہے جزوی طور پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جزوی طور پر وہ اپنا لے۔ منظر عالم جالون انہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے اور اس میں سوال کیا ہے۔ فوٹو جو ہے اس میں دقت آ جاتی ہے۔ اس میں جو انہوں نے فوٹو بھیجا ہے وہ اختلافات کے قبیل سے ہے، اور ہمارے چینل میں اس طرح کے جوابات نہیں دیے جاتے، خاص طور سے ان حالات میں کہ دیوبندی، بریلوی اور غیر مقلد، اور جب تک کہ وہ بالکل باطل فرقہ، گمراہ فرقہ نہ ہو۔ باقی پچھلی باتوں کو ادھیڑنے سے اور اس سے ملت کو ابھی تک نہ کچھ ملا ہے اور نہ آگے ملے گا، اس لیے ایسے سوالات نہ ہی بھیجیں تو اچھا ہے، اور ایسے سوالات بھیجیں گے بھی تو ان کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ عبداللہ نانوتوی انہوں نے ایک فوٹو بھیجا، پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آج کل بکثرت دعا لوگ مانگتے ہیں، یعنی جملہ امراض شفا اور دائمی صحت، حالانکہ یہ حرام ہے، اس کی مزید وضاحت فرمائی جائے۔ اچھا سوال ہے یہ۔
ان کا منشا یہ ہے کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ فلاں بیمار ان کو صحت عاملہ، صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرما اور تمام امراض سے شفا عطا فرما۔ انہوں نے جس کتاب کا حوالہ دیا اس میں ایک یہ بھی حرام ہے کہ ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ بیماریاں تو لگی ہی رہتی ہیں، اور ہمیشہ تو یہ کہ ہمیشہ بیمار نہ ہو، تو ایک دائمہ کا مطلب تو قیامت تک ہو جائے گا، گویا مرنے کا یقین نہیں ہے، یا یہ کہ موت تک کبھی کوئی بیماری نہ لگے، تو یہ تو فالتو سی چیزیں لگ رہی ہیں۔ اصل میں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب تعبیرات ہوتی ہیں۔ جیسے حضور علیہ السلام نے مانگا اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اے اللہ ہم کو عافیت عطا فرما۔ بیماری سے شفا کا نام ہی عافیت ہے، تو الفاظ بدلے ہوئے ہیں، تعبیر بدلی ہوئی ہے۔ کوئی بھی جب اللہ سے مانگتا ہے تو دائمہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ قیامت تک وہ کبھی زندہ رہے اور قیامت تک کبھی بیمار نہ ہو، یا موت تک کبھی بیمار نہ ہو، منشا یہ نہیں ہوتا۔ منشا صرف یہ ہوتا ہے کہ جتنے دن اللہ تعالیٰ زندہ رکھے کسی کا محتاج نہ بنائے، عافیت کے ساتھ ہم زندہ رہیں، یہ اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے الفاظ کو عرف عام کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے عرف عام میں اس کا چلن ہو جاتا ہے، وہاں پر فقہی نزاکت و فقہی الفاظ اور وہ نوک و پلک مراد نہیں ہوتے، بلکہ مراد اصل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ۔ تو گویا یوں کا سمجھ لیجئے کہ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ کا ہی ترجمہ وسعت کے ساتھ یہ ترجمہ کر دیا گیا کہ اللہ ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یہ اسی کا ایک ترجمانی کر دی گئی ہے۔ باقی کاملہ، عاجلہ، مستمرہ یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ عاجلہ اللہ کی شان میں گستاخی، جیسے کہ اللہ فوراً دیجئے شفا، بعد میں نہیں، تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے۔ دائمہ ہمیشہ شفا، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے۔ تمام امراض سے بھی، لیکن یہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ تعبیر ہے، اسی عافیت کا گویا ایک مفہوم ہے، عافیت کی ترجمانی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے اور کسی کا محتاج نہ بنائے، بس یہ منشا ہوتا ہے، کسی ایسی مہلک بیماری میں مبتلا نہ ہو، محتاج نہ بنائے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کبھی نزلہ بھی نہ ہو، کبھی چوٹ بھی نہ لگے، کبھی ٹھوکر بھی نہ لگے، یہ منشا نہیں ہوتے، تو مقدرات ہیں، ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا منشا صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کسی کا محتاج نہ بنائے، ایسی بیماری نہ ہو کہ لوگ ہم سے اکتائیں، پریشان حال ہوں اور دوسروں پر ہم زحمت اور عذاب اور پریشانی کا ذریعہ بن جائیں۔ ایمن اعجاز، روشن نگر، یہ پوچھنا تھا حضرت، سوال یہ تھا کہ ایمن اعجاز کا پیر ٹوٹ گیا تھا تو ان کا آپریشن ہوا تو وہ غسل نہیں کر سکتے، ناپاکی کے ایام میں وہ نماز کیسے پڑھے؟ تیمم کر کے غسل، تیمم کر کے پڑھ لیں، اگر آسانی سے نہا سکتے ہوں تو کرسی پر پیر رکھ کر کے آرام سے نہا لیں، لیکن اگر پلستر وغیرہ تو کبھی کبھی دقت آتی ہے کہ دھوکے سے بھی اگر پانی اس میں پڑ گیا، کچھ ہی پانی چلا گیا تو پھر تو وہ پلستر میں بھی خراب ہوگا، اندر سے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، آگے بہت کیس خراب ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، چاہے وہ ناپاک ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بالکل ایسے ہی جسے آنکھیں کسی نے بنوائیں تو ظاہر بات آدمی یہاں سے دھل کر کے دھڑ نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی پاکی حاصل کر سکتا ہے، لیکن کبھی خدا نخواستہ عادت پڑی ہوتی ہے، یہاں سے نہا رہا ایک دم سے مگھا اس نے اوپر ڈال لیا تو آنکھوں میں پانی آ جائے گا، اور متیبین وغیرہ ہے دوسرے آپریشن، تو وہ دقت کا باعث ہوگا، تو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی رسک اور خطرہ نہ لیں۔ تو بہرحال اگر نہانا مشکل ہے اور پانی جانے کا خوف اور ڈر ہے تو اسی شکل میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ زاہد عالم میں پوچھتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنا قرض اتار سکتے ہیں؟ ایک شخص بہت زیادہ قرض دار ہو گیا تو اس سے پوچھا ہے میں نے زکوٰۃ کے پیسے سے اپنا، اس کی شکل یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی زکوٰۃ دے دیں اور یہ کہیں کہ اب میرا قرض دو، یہ شکل ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے اسی میں منہا کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زید کا عمر پر قرض ہے اور زید کو زکوٰۃ دینا ہے 10,000 روپے، تو وہ عمر کو 10,000 روپے دے کہ یہ بھیا زکوٰۃ پکڑو، اور اب تم مالک ہو گئے، اب تم ہم کو ہمارا قرض دے دو، یہ شکل بن جائے گی۔ عدنان بیگ یہ جالم سے پوچھتے ہیں میرا سوال ہے کہ لوگ 14 شعبان کا حلوہ بناتے ہیں، اور یہ سب بہت پرانے سب مسائل ہیں، کہاں آپ ان مسائل میں یہ سب بدعت ہے، اور تھوڑا سا اپڈیٹ رہا کریے، یہ سب ایسے مسائل ہیں کہ سب ہر شخص جانتا ہے ان کو۔ ضیاء علی گڑھ، انہوں نے ایک آڈیو میں نماز سے متعلق سوال کیا ہے، اور آڈیو ان کی ہے، ایک سیکنڈ، آڈیو میں
اس سے سوال ہے جب ہم سفر کرتے ہیں تو جو قبلے کا جو رخ ہوتا ہے اس کا پتہ تو ہمیں یا اندازے سے ہوتا ہے یا پھر جو انہوں نے قبلے کے رخ کے تعلق سے پوچھا ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں کیمپاس کچھ بتا رہا ہے کیمپاس قبلہ نما اور ہمیں اندازہ کسی اور جگہ کا ہے، تو اب ایسی شکل میں ہم نماز کیسے پڑھیں؟ بعد میں اگر معلوم ہو گیا تو پھر کیا کریں؟ دراصل دو شکلیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی کسی سے پوچھ لے یا قرائن سے اندازہ لگا لے سورج کدھر ہے، اور اگر سورج کی سایہ پڑ رہا ہے تو ٹرین میں یا کہیں پر بھی اندازہ لگا لیں کہ کہاں پر سورج کا وہ سایہ پڑ رہا ہے، اور اگر کچھ نہ پتہ چلے تو پھر اپنے اندازے سے نماز پڑھ لے۔ بعد میں اگر پتہ بھی چل جائے کہ نماز ہماری غلط رخ پر ہوئی تب بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس نے تحری کر کے نماز پڑھی ہے۔ اب رائے مسئلہ ہے کہ کیمپاس اور رائے، ظاہر بات ہے جب آپ کیمپاس ہے تو آپ کے رائے کے مقابلے میں کیمپاس زیادہ کام کرتا ہے، اللہ کہ نیٹ کھلا اس کے جو اصول ہے اس اعتبار سے ہو، غلط چل رہا ہے تو بات یہ الگ ہے، لیکن عام طور سے اگر آپ اس کو ہلا کر کے دیکھیں تو وہ گھوم کر کے وہیں پر تھوڑا بہت پہنچ جاتا ہے۔ اور اس میں 90 ڈگری معاف ہے، یعنی اگر یوں آپ کریں تو 45 ڈگری ادھر 45 ڈگری ادھر۔ اب ہم اس کو ڈائیگرام بنا کر نہیں دکھا سکتے یہاں پر، ورنہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ قبلہ نما ہے، یہ چاند جسے ہم نے یہ بنایا، اور یہ ہاف گولا ہم نے بنایا، اور یہ سمت قبلہ ہے، تو یہاں سے یہاں تک یہ 90 ہوتا ہے اور یہ 90 ہوتا ہے، تو 45 یہ اور 45 یہ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح 90 قبلے سے 45 ادھر اور 45 ادھر، تو تھوڑا اگر ترچھا بھی ہو گیا تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ اور اگر تحری اس نے کیا ہے، بعد میں معلوم ہوا گیا کہ ہم نے الٹا نماز پڑھ لی پورب کی طرف ہے کسی، تب بھی ہو جائے کیونکہ اس نے تحری کر لیا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ان کا ہے آڈیو سے متعلق، لوگ شعبان انہوں نے ایک آڈیو میں نماز سے متعلق ہی ہو گیا، منظر عام جالا، انہوں نے 2 فوٹو بھیجے، ان پر سوال لکھا ہے، 2 فوٹو اب ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہاں پر ہیں، دیکھتے ہیں بعد میں اگر ان کا وہ مل جاتا ہے تو۔ اسی لیے ہم لوگوں نے بار بار یہ درخواست کی ہے کہ آپ خود ہی اس کا جواب یا سوال لکھ دیا کریں تو اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ موبائل پر وہ چیز ہمارے فٹ ہے، اب ہم جا کر کے فوٹو دیکھیں اور پھر اپنی جگہ پر آئیں تو وقت بھی لگتا ہے اور ایک اٹپٹا سا بھی لگتا ہے، اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ جو کچھ بھی فوٹو میں اس کو آپ آڈیو میں بلکہ کیا اس کو لکھ کر کے بھیجتے ہیں تو اس میں آسانی ہوتی ہے۔ فیصل انہوں نے ایک فوٹو میں ایک حدیث بھیجی اور کیا مفہوم ہے، دیکھتے ہیں آگے اگر فوٹو نظر آ جائے گا تو۔ محمد وقاص پٹکا پوری انجینئر علی مرزا کے تعلق سے پوچھا ہے، علمی کتاب جاہل فسادی جس کی گرفت میں کافی لوگ آ چکے ہیں، اس فتنے سے کیسے بچا جائے؟ اور بھی انجینئر کے تعلق سے پوچھا ہے، اصل میں شیعہ مائل یا شیعہ ہے یا شیعت کی طرف مائل ہے یہ شخص، اور عجیب و غریب قسم کے اس کے استدلال ہوتے ہیں، کچھ لاجیکل بھی ہوتے ہیں، کچھ بد زبان سا بھی ہے یہ۔ بس اس کا علاج یہی ہے کہ علماء سے رابطہ رکھیں اور مستند اور جو معتبر علماء ان کے بیانات سنیں، ان لوگوں کے بیانات نہ سنیں۔ اب کہاں کہاں تک کیا جواب دیا جائے، یہی ہے کہ اس کا ہمارے پاس بظاہر جواب ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ سنا جائے اور معتبر علماء سے مسئلے پوچھیں، معتبر علماء سے رابطہ رکھیں، انہی سے اپنے مسائل کو حل کرائیں۔ باقی جو حضرت علی، حضرت حسین اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ وہی شیعت کی دین ہے، جو شیعت کی طرف وہ مائل ہے یا شیعہ ہے، اس اعتبار سے اس نے ان پر باتیں کہی ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ تھنکر پرسن، یہ اللہ جانے کون صاحب ہیں، اسی طرح ہی لکھتے ہیں، انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ وراثت چل رہی ہے جس طرح دنیاوی چیزوں میں اور اسی طرح دینی چیزوں میں بھی وراثت چل رہی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا امام اور باپ کے بعد بیٹا محتمم، اور یہ مدارس میں اور تنظیموں میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے۔ انہوں نے نام بھی لیا ہے، حالانکہ اگر سمجھدار ہوتے تو نام ان کو نہیں لکھنا چاہیے، ذاتیات کے ساتھ سوال نہیں کیا جاتا، سوال کا اصول ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے کوئی اتنا مبہم مسئلہ نہیں پوچھا کہ جو مشکل ہو اور جو لوگوں کو پتہ نہ ہو، سب جانتے ہیں کہ یہ چیز، لیکن نام لکھ دینے سے آپ کا وزن کم ہو گیا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ذاتی پرخاش ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ تنظیم کہہ دیں، لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ صاحب جمعیت علماء اور فلانے اور مدنی صاحب، تو بس آپ کے سوال کا اعتراض کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی ہماری نصیحت ہے کہ
شخصیات کا نام لے کر کے سوال نہیں کریں. اگر وہ یہ کریں گے تو آپ کے سوال میں کوئی دم نہیں رہے گا. آدمی سوچے کہ ان کو ذاتی پرخاش ہے, ذاتی عداوت ہے. باقی یہ چیز غلط ہے. اگر صلاحیت نہیں ہے تو ایسے بندے کو نہیں بنانا چاہیے, اور اگر باصلاحیت ہے وہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب صلاحیت ہے کہ نہیں ہے یہ طے کرنا, یہ ظاہر بات ہے کہ ایک مسئلہ. یہ کون طے کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جو اس علاقے کے جو اس مدرسے یا مسجد کی کمیٹی وہ طے کریں گے. اس کو ہم اور آپ تو دور بیٹھ کے نہیں طے کر سکتے. تو خلاصہ ہے کہ کبھی ذاتیات پر نام لے کر کے سوال نہ کریں, کامن سوال کریں. اور آپ کا سوال کوئی اتنا پیچیدہ نہیں کہ نام نہ لیتے تو سوال نہ سمجھ میں آتا اور اس کا جواب ممکن نہ ہوتا. انہوں نے مفتی اقبال صاحب کے ویڈیو پر کامنٹ کیا ہے ماسعد صاحب کے تعلق سے. بھائی ماسعد صاحب کا پیچھا چھوڑ دیجئے. ان کو جو سمجھ, اصل میں کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ ہم کیا بتائیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجمع عام میں, اور ان کو سمجھنے والا کیا سمجھے گا. ہمیں بات کچھ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم جو بات کہیں سمجھنے والا وہی سمجھے جو ہم چاہ رہے ہیں. ہم چاہ کچھ رہے ہیں, سمجھنے والا کچھ سمجھ گئے تو کبھی کبھی اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں, اور صرف مفتی اقبالی صاحب کے دارالعلوم کے محتمم صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, وضاحت کی. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس تعلق سے بھی نہ ہی پوچھا جائے تو ٹھیک ہے. جماعت اور ماسعد صاحب کے تعلق سے بہت کچھ کہا جا چکا, سنا جا چکا. اس تعلق سے بھی سوال سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک اور سوال ہے ہمارے سامنے, انہوں نے بھی اپنا نام ظاہر نہیں کیا. اس میں جس آیت کا حکم باقی اس کے منسوخ تلاوت قرار دینے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. خدا رسول الجن سے آزادی دلوائیں. علامہ آلوسی نے بھی طویل بحث کی لیکن تشفی نہیں ہوئی. مبارک ہو آپ کو, کم سے کم آپ نے روح المعانی دیکھا اور اس کو سمجھا. ہم لوگ تو دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی, اور دیکھیں بھی تو شاید 50% سمجھ میں بھی نہ آئے. لیکن الحمدللہ آپ نے مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سمجھ میں نہیں آیا. دراصل یہ آپ کا سوال جو ہے کہ جس آیت کا حکم باقی ہو اس کے منسوخ تلاوت, یہ تو فقہا لکھ گئے ہیں نا, جیسا شیخ و شیخوۃ اذا زنیا فرجموہا, کہ بوڑھا اور بوڑھی جب زنا کریں تو ان کو رجم کرو. ظاہر بات ہے کہ یہ قرآن میں آیت فقہا علماء کہتے ہیں, سارے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تھی بعد میں منسوخ ہو گئے, تو اس کو اب کیا کریں گے. وہ آیت جس کا حکم ابھی بھی باقی ہو اور وہ تلاوت میں قرآن میں وہ آیت موجود نہیں, تو یہی تو آپ کہیں گے کہ منسوخ التلاوت ہے, یہی تو کہیں گے آپ. اسی طرح اور بھی کہیں پر کچھ الفاظ ہیں جو منسوخ التلاوت ہو چکے ہیں. تو جب یہ صحابہ کرام کے زمانے سے یہ چیز ہے تو آپ کیا کر لیں گے. صحابہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں تھی اور بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی, یعنی قرآن سے وہ چیز خارج ہو گئی. تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے. اس لیے اگر مزید کوئی اور الجھن ہو تو دوبارہ سوال کریں. ہم آپ کا سوال صحیح سمجھ نہیں پائے, کیونکہ بہت ایزی ہے سمجھنا. جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. تو اور مزید وضاحت کریں سوال کا. ماریہ شریف, سر میں قرآن پاک کی قسم کھائی اور میں نے توڑ دی, یہ کام نہیں کروں گی, میں نے کر لیا اور میں کفارہ ادا کر دیا, کیا اس قسم پر رہنا ہے اور کفارہ بھی؟ قسم توڑ دیا اور کفارہ دے دیا تو اب وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب دوبارہ وہ چیز لاگو نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہیں. دوبارہ پھر جب دوبارہ قسم کھائیں گے تب لاگو ہوگی, دوبارہ وہ چیز لاگو نہیں ہوتی, وہ قسم ختم ہو گئی. جنید صاحب یہ پوچھتے ہیں غسل فرض ہو گیا, اب نہانا 2 گھنٹے کے بعد ہے. ان کا منشا یہ ہے کہ اگر غسل واجب ہو گیا اور ہم کو 2 گھنٹے کے بعد نہانا, لیکن ہم نے پانی پی لیا یا کلی کر لی, ناک میں پانی ڈال لیا, تو اب ہم نہانے میں کیا دوبارہ کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں, یا وہ جو ہم نے پانی پیا تھا وہ کلی کے قائم مقام ہو گیا تھا. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ جب ہم نہانا ہے تو پورا پروسیجر, اس کا جو پورا ایک ترتیب ہوتی ہے, اس اعتبار سے اعلیٰ اور افضل طریقہ یہی ہے. لیکن اگر ہم نے کلی کر لیا یا پانی پہلے پی لیا اور پھر 2-3 گھنٹے کے بعد نہا رہے ہیں, تو پھر ایسی شکل میں دوبارہ فرض نہیں ہے منہ میں پانی ڈالنا, کیونکہ وہ چیز تو ہو چکی ہے. یا ایسے ہی کوئی آدمی نہائے, آدھا دڑ پہلے دھل لے آدھا بعد میں دھل لے, ظاہر بات ہے غسل اس کا ہو جائے گا, کیونکہ کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں. اس کو آپ یہ مثال تو سمجھیں, مثال کے طور پر رات میں ناپاک ہوا اور پانی پی کے لیٹ گیا, وہ صبح نہا رہا ہے. اب اگر کلی بھول بھی گیا وہ, تو اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ جتنا اس نے پانی پہنچا دیا تھا وہ فرض ادا ہو چکا. اسی طریقے سے مثال کے طور پر کسی نے اتنا ہاتھ دھل لیا تھا, تو اب ظاہر بات ہے کہ نہانے میں حالانکہ بھیگ جائے گا, لیکن ضابطے میں جو قانون ہے وہ یہ کہ نہانے میں پھر اتنا بھگانا ضروری اس لیے نہیں ہے کہ یہ پہلے بھیگ چکا ہے. سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے جتنا حصہ نہانے سے پہلے وہ پانی میں بھگو چکا ہے باقاعدہ, اب دوبارہ وہ چیز فرض اور واجب نہیں رہ جاتی. ایک الگ بات ہے کہ غسل کا ایک طریقہ ہے پورے
اس انداز میں وہ نہائے۔ تو میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی کہ جتنا بھی حصہ، یعنی یوں سمجھ لیجیے ترتیب ضروری نہیں نہانے میں کہ پورا ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ ہوں، اگر کوئی چیز بعد میں پہلے کی یا کچھ چیزیں بعد میں کی تب بھی وہ ہو جائے گا، ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، اب یہ رہا اس میں انہوں نے پوچھا گناہ ہے کہ نہیں، گناہ تو نہیں ہے لیکن خلاف سنت اس کو کہہ لیں گے اور کیا۔ اسی طرح اور انہوں نے پوچھا ہے کہ محمد سعد مو کرپٹو کرنسی کے انویسٹ کرنا، اس تعلق سے ہماری ویڈیو پڑی ہوئی ہے جدید مسائل میں، آپ کامنٹ میں لکھیں، آپ کو لنک بھیج دیا جائے گا۔ والدہ محمد صادق انہوں نے پوچھا ہے کہ نئے کپڑے جو ٹیلر کے ہاں سلوائے جاتے ہیں کیا دھلنا ضروری؟ نہیں، کوئی دھلنا ضروری نہیں ہے۔ کپڑا جو ہے وہ جب تک ناپاکی اس میں نظر نہ آئے یا ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ ناپاکی لگ گئی تب تک نیا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ اب یہ تصور، یہ شک ہے کہ پتہ نہیں کہاں بنا ہو، کیسے سلا گیا ہو، یہ شکوک و شبہات ہیں، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ورنہ ہمیشہ جب مردے کو کفن دیا جاتا ہے تو پھر اس کو بھی دھلو، نئے کپڑے ہیں وہ بھی دھلو، ہر چیز دھلو تو دقت آ جائے گی۔ تو اس لیے نئے کپڑے دھلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس پر پاکی کا حکم لگے گا جب تک کہ ناپاکی آپ کو نظر نہ آئے، اور اسی طرح اس کو پہن سکتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ منع کرتے ہیں، اچھا وہ ٹھیک ہے۔ وہ ایک اور سوال ہے کہ جدید مسائل چینل دیکھتا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا ہے آج کل جیسے آپس میں پیسہ کا ایپس وغیرہ سے پیسہ، اس پر بھی ہم لوگوں کی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، اس میں لنک ڈال دیجئے انشاءاللہ، آپ کو اس کا وہ ڈسکرپشن پر آپ اس میں مطالبہ کہ ہم کو یہ ویڈیو بھیج دی جائے، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کا لنک بھیج دیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ رہے سوالات، اور اب اگلی نشست تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔